بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے یہ ایک تسبیح پڑھ لینا۔ جیسے ہی آپ یہ ایک تسبیح پڑھنا شروع کرو گے، کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسے بھی مانگو گے، اللہ پاک جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ ناظرین کرام، جمعہ مبارک کا مبارک دن آ چکا ہے۔ اس مبارک دن میں بھی جو لوگ اللہ کو راضی نہ کر سکے، اس دن بھی اپنی حاجت کو پورا نہ کروا سکے، تو پھر اور کس دن کروائیں گے؟ آج صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، اللہ فقیری سے نکال کر بادشاہی عطا فرمائے گا۔ یہ تسبیح صرف نیکیوں کی نہیں، صرف ثواب کی نہیں، بلکہ پیسوں کی بھی ATM ہے۔ اللہ غربت سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر، زمین سے اٹھا کے بلندی پر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ ایک تسبیح تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ آج موقع مل رہا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے، پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے، پورا سال کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ آج اس موقع کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ آج آپ کی چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک اور سال پریشانی میں، تنگ دستی میں گزارنا چاہتے ہیں، مسائل میں گزارنا چاہتے ہیں، تو آج جمعے کے دن کو بھی لاپرواہی میں گزار سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آج جمعے کے دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو اور اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروا لو۔ کیونکہ یہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تمام فرشتوں کا ذکر ہے، تمام صحابہ کرام کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی بنیاد بھی ہے۔ آج مومن ہونے کی بنیاد اور تمام اذکار، تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ، سب سے افضل ذکر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج کچھ بھی کرنے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کرنے سے پہلے، جعلی پیروں فقیروں کے پاس لاکھوں روپے خرچ کرنے سے پہلے، آج جمعہ کے دن صرف ایک تسبیح کا اہتمام کر لو۔ یہ تسبیح بہت آسان ہے۔ الحمدللہ ہر مسلمان بچے کو یہ تسبیح زبانی یاد ہے، اور جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے، دونوں ہاتھوں سے پیسے کماتا ہے۔ آج جمعے کے دن اس ایک تسبیح کو پڑھ کے دیکھیں۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہے یا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو اس ایک تسبیح کو پڑھیں، معقول رشتے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرض انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور برکت سے آج آپ نرینہ اولاد بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پہ قادر ہے، کیونکہ یہ جمعے کے دن کی مبارک گھڑیاں ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ، اس دن کا ہر لمحہ رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں۔ جو اس دن کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ جو اس دن میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ کرنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت اور پیسے سے نوازنا چاہتا ہے۔ جو مانگتا ہے، اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ کرنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت اور پیسے سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشیاں اور خوشحالیاں دینا چاہتا ہے۔ اللہ جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، جمعہ کے دن آپ باوضو مسلے پہ بیٹھ کر اس عمل کو لازمی پڑھیں اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، ضد کر کے مانگیں۔ اس تسبیح کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رازق ہے کہ جب دینے پہ آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، بس چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج یہ تسبیح آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی وقت بھی، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے،
نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ ناظرین کرام اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان، خوبصورت اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، جس کا جو بھی مقصد ہے آپ اپنے الفاظ میں نیت کر سکتے ہیں۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے کر لیں، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے نیت کر لیں، کوئی پیسہ دولت رزق چاہتا ہے تو اس کے لیے نیت کر لیں، جو مقروض ہے تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج اور کامیابیوں کے لیے پڑھ لو، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں، بند کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، لا علاج بیماری سے نجات کے لیے پڑھ لیں، الغرض جس کے جو بھی مسائل ہیں اس مقصد کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کا مسئلہ، ہر انسان کی پریشانی اور حاجت الگ ہے۔ آپ نے اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک قرآنی لفظ بھی ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، اور سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اور بہت سے میرے بہن بھائی اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہیں، تو صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کے قریب بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کئی مکانات، کئی بنگلے، بڑے بڑے کاروبار، جن کو خود نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ تو ناظرین کرام یہ اللہ کی بے نیازی ہے، یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، بڑے بڑے کاروبار اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اس سے محنت نہیں کرنی پڑتی، نوکریاں نہیں کرنی پڑتی، در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، وہ گھر بیٹھتا ہے اور اللہ اس سے رزق دیتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر میں بھی سکون، برکت اور پیسہ آ جائے، آپ کے کاروبار میں بھی ترقی عروج اور کامیابی آ جائے، تو آپ نے اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے میں اتنا آسان، اتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ صرف 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔
کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے اور اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ اور جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول کر لو۔ آپ نے کلمہ طیبہ کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کلمہ طیبہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ اس لیے آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی دو بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور یاد رہے کہ اس مکمل عمل، اس مکمل وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران اپنے ارد گرد نظر دوڑانی ہے۔ آپ کو کئی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو آپ کے پاس موجود ہیں لیکن وہ کسی دوسرے کے پاس موجود نہیں ہیں، اور کئی لوگوں کے پاس تو آج بھی یہ چیزیں اور یہ سہولتیں موجود ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے شکر کو جو جذبے سے کرے گا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ بھی عطا فرمایا، تو نے مجھے وہ بھی عطا فرمایا۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ یہ طاقتور وظیفہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر دل کھول کے مانگیں، ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے میرا رب آپ کو عطا فرماتا چلا جائے گا۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ جب آخر میں درود پاک پڑھ لیا تو فوراً ہاتھ اٹھا کے جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے بھی سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ ہو جائے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں میرے بھائیوں، نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کرنا ہے کہ مولا کریم آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بھیکاری بن کر فقیر بن کے بیٹھے ہیں، آج ہماری حاجت کو پورا فرما۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگ دستی کا، بربادی کا سبب بن جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگیے گا۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگیے گا، میرا رب
70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, इतना नवाजेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये रिस्क, ये मालो दौलत कहां से आ रहा है। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे भाइयों इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से दूसरे बहन भाइयों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसी तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मैं अपनी अक्सर वीडियो में कहता हूं कि मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम अल्लाह पाक से करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं, और जब अल्लाह पाक का एक नाम लिखने की बारी आती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम अल्लाह पाक का कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिए। जज़ाकल्लाह।